السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان اجاز راجہ اس اسپیشل پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر ہم عید الاضحیٰ کی بات کرتے ہیں تو یہ عید خاص طور پہ قربانی کی عید کہلاتی ہے، اور ہمیں خاص طور پہ جب ہم عید کی خوشیوں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے ارد گرد ایسے لوگوں کو آپ ضرور نظر میں رکھیں کہ جو خاص طور پہ ہماری جیسی عید نہیں منا رہے یا جن کے پاس عید منانے کے وسائل نہیں ہوتے۔ تو ناظرین، آج میرا ساتھ دے رہی ہیں اس شو میں ہماری بہت ہی اچھی اینکر پرسن محترمہ عید کا سماں، اور میں ہوں آپ کے ساتھ شمائلہ چودھری۔ جی شمائلہ، جیسا کہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں بہت اچھے اچھے مہمانوں کو بھی مدعو کیا ہے۔ آج ہم عید ان کے ساتھ بھی سیلیبریٹ کریں گے، ناظرین کے ساتھ بھی کریں گے۔ تو میں اپنے مہمانوں کا سب سے پہلے آپ سے تعارف کرواتا ہوں۔ ہماری عید کا سماں ہے اور ہمارے ساتھ بہت ہی چمکتے دمکتے چہرے موجود ہیں۔ یقیناً آپ تعارف کروائیں کہ ہمارے ساتھ کون کون موجود ہیں۔ ہماری بہت ہی ہونہار ڈائریکٹر آسمہ بٹ صاحبہ، جن کے کیریئر پہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے، ماشاءاللہ خاص طور پہ آرٹ کی دنیا میں ایک بہت بڑا نام ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایک سماجی رہنما بھی ہیں، اور ساتھ ہی ہمیں محترم اویس کرنی صاحب نے بھی جوائن کیا ہے۔ اویس کرنی صاحب ڈائریکٹر ہیں وہی گروپ کے، اور کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم سیاسی لوگوں کو نظر انداز کریں۔ تو آج ہمارے ساتھ خاص طور پہ بلوچستان سے تشریف لائے ہیں ہمارے بہت ہی پیارے سے دوست جناب فرید افغان صاحب، جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، اور ساتھ ہی آپ دیکھ رہے ہیں ایک بڑا چمکتا چہرہ بھی بیٹھا ہوا ہے، جھلک بہت ہی خوبصورت قسم کی فنکارہ ہیں، اسٹیج کی، ٹی وی کی۔ تو میرے خیال میں سب سے پہلے میں آسمہ صاحبہ سے شروع کرتے ہیں، اور عید کا سماں ہے اور یقیناً آپ ماشاءاللہ بہت پیاری بھی لگ رہی ہیں۔ ویلکم کرتے ہیں آپ کو اس عید اسپیشل شو میں۔ میڈم، سب سے پہلے تو چلیں، ماشاءاللہ آرٹ کی دنیا میں ایک بڑا نام ہے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ۔ تو اگر میں چلیں تھوڑا سا آپ کے ہمارے ناظرین یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ یہ سفر آپ کا کب اور کیسے شروع ہوا؟ السلام علیکم جی، بہت شکریہ آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے مدعو کیا، اور عید کے اس موقع پہ جو خوشیوں کا ہے، جو قربانی احسار کا اور ایک بھائی چارے کا جو میسج دیتا ہے ہمارے مذہب کے حوالے سے بھی، اور ویسے بھی یہ خوشیاں جو ہوتی ہیں یہ مل بانٹ کے منائی جاتی ہیں، اور یہی ہمیں سبق بھی دیا گیا ہے، اور ہمیں یہ میسج بھی ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے یہ خوشیاں منائیں۔ باقی رہ گئی میرے کیریئر کی بات کہ میں نے کب اور کہاں سے سٹارٹ کیا۔ میں نے راولپنڈی اسلام آباد سے میں نے سٹارٹ لیا، اور ایز اے اسٹوڈنٹ میں نیشنل کونسل آف دی آرٹس میں گئی، اور وہاں سے پھر میں نے 3 سال کا ڈپلومہ لیا ڈائریکشن لائٹ اینڈ ساؤنڈ کا، اور سیکھنے کے بعد پھر میں نے اپنا ایک ادارہ بنا لیا ڈولفن کمیونیکیشن کے نام سے، جس کے پلیٹ فارم سے پھر میں نے بہت سارے نیشنلی انٹرنیشنلی میں نے ایونٹس کروائے، اور پاکستان کا جو سافٹ امیج ہے میں نے پاکستان سے باہر جا کے بھی، ایون دین کے بھی جو ہمسایہ ملک جن کو ہم نے بڑی دھومدار قسم کی شکست دی ہے، اور ان کو ہم نے بڑا مات دی ہے، بتایا ہے کہ ہم بھی ایک قوم ہے، ایک جذبہ ہے۔ تو یہ بھی خوشی کی بات ہے، اور ابھی تک ہمیں اس بات پہ ہمیں پراؤڈ فیل ہونا چاہیے کہ ہماری پاک فوج نے، ہماری فضائیہ نے ہمارے سر فخر سے اونچے کر دیے۔ میں انڈیا بھی 4 دفعہ گئی ہوں، وہاں پہ ڈرامہ فیسٹیول دہلی میں تھا، میں نے پارٹیسپیٹ کیا۔ اس جو ہمارے پیچھے جو پڑا ہوا تھا، جو سکون کے سانس لے کے بیٹھ گیا، ابھی بھی سکون اس کو نہیں ہے، مودی سرکار۔ تو اس کی حکومت آنے کے بعد ہم لوگ نہیں گئے ہیں، کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کا انتشاری ذہن ہے، اور بس پھر ادھر ادھر بہت سماں ہے، اور ہم اچھی پیاری بات، یہ بھی اچھی بات ہے، ہمارے ملک کے لیے بہت اچھی بات ہے۔ انتشار پسند لوگوں کا نام بھی نہیں لیتے۔ تو عید کے حوالے سے بات کرتے ہیں، عید اثار ہے یقیناً، تو آپ کی عید کیسی گزرتی ہے؟ میری عید بس لوگوں سے ملنا، گھر میں وہی ہوتا ہے ہمارا، بس ایک دن کا جو ہوتا ہے، صبح ہم جو ان کو ٹائم دے دیں بچوں کو، فیملی کو، اس کے بعد پھر یہی ہے کہ آپ کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان سے ملنا ہے۔ اسپیشلی ہماری جرنلسٹ کمیونٹی ہے، میری فنکار کمیونٹی ہے، پھر ان کے ساتھ باقاعدہ ہمارے ڈنر لنچ ہمارے ارینج ہوتے ہیں، فیملیز ہم اکٹھی ہوتی ہیں۔ بس ہمارا تو مقصد یہی ہوتا ہے، گھر والوں کو تو ہم بہت کم ٹائم دیتے ہیں۔ پبلک ظاہر ہے پرسنالٹی بھی ہے، ویسا بڑی ینگ سی پرسنالٹی ہیں، بڑے فریش ہمیں سمارٹ سے ینگ سمارٹ ماشاءاللہ، آپ کو خاص طور پہ ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ بتائیں کہ آج کا دن کا آغاز آپ کیسے کرتے ہیں؟ بس آج صبح اٹھے، نماز پڑھی ہے، جی پھر قربانی کی ہے۔ اچھا، قربانی کے بعد اپنے سب ہمارا کیونکہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، تو سارے عزیز و اقارب گھر آئے ہیں، صحیح، تو اس کے بعد ہم کھانا کھایا ہم لوگوں نے،
اچھا ویسا قربانی کا آپ نے جب ذکر کیا تو قربانی میں خاص طور پہ عید کے دن جو سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ مسئلہ ہوتا ہے وہ کسائی کا تلاش کرنا اور اچھے کسائی کا ملنا. تو آپ کو کیا کیسے مل گیا؟ ہمارے جو کسائی ہیں وہ آلریڈی کیونکہ وہ سرگودا سے آتے ہیں. اچھا تو ہمارے پاس ہی وہ سیدھا ہمارے لیے آتے ہیں. کسائیوں کے ریٹ بھی بہت زیادہ ہائی ہو جاتے ہیں کیونکہ ڈیمانڈنگ ہو جاتے ہیں. لیکن وہ ہمارے پاس ہمارے کسائی ہمارے گھر پہ ہی رہتے ہیں 2 دن کے لیے کیونکہ ہمارے پاس ماشاء اللہ قربانی زیادہ ہوتی ہے. بہت اچھی بات کہی آپ نے. تو پھر وہ ہمارے سے کر کے واپس چلے جاتے ہیں. آپ نے ہمارے ویورز کو ایک طرح سے یہ مشورہ بھی دے دیا کہ اپنے آپ کسائی جو ہے اپنا ہائر بھی کر سکتے ہیں. یہ بھی اچھی اور یہ بات بھی ہے. دیکھ لیں کہ یہ 2 دن پہلے ہی اس کو بلا لیتے ہیں. ایسے ہی ہے, اچھی بات. اور 2 دن ہمارے پاس ہی رہتے اور 2 دن بلاتے ہیں تو اسی لیے ان کے پاس رہتے ہیں. اچھا اچھا اچھا. ساتھ ہمیں فرید صاحب ہمارے بلوچستان سے مہمان ہیں. فرید صاحب ویلکم کہتے ہیں اگین ہم آپ کو. اچھا فرید صاحب یہ بتائیں کہ اگر بلوچستان کی ہم بات کرتے ہیں تو وہاں کا کلچر یا وہاں پہ عید کو آپ کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ دیکھیے رائے صاحب بات یہ کہ ہمارا جو صبح جو ہے نا اٹھتے ہی جو ہے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ جی ہم جو ہے نا جب تک قربانی نہیں کرتے ہیں تو روزہ رکھتے ہیں. اچھا روزہ رکھتے ہیں. جی ماشاء اللہ بڑی اچھی بات ہے. ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جی قربانی کرنے سے پہلے جب ہم عید نماز پڑھ کے آتے ہیں تو ہم اپنے اجداد کی قبروں پہ جا کر جو ہے نا باقاعدہ فاتحہ بہت خوبصورت. اور وہاں سے فاتحہ کرنے کے بعد پھر آ کر ہم اپنی قربانی کرتے ہیں. اور قربانی کا یہ ہوتا ہے کہ جو جیسے قربانی ہوئی تو جو نا یہ روزہ جو ہوتا ہے جو ہے نا قربانی تک کا ہوتا ہے جو نا پھر اس سے پہلے جو سویاں وغیرہ جو میٹھی چیزیں وغیرہ جو ہوتی ہیں وہ ہم نہیں کھاتے. تو جو ہے نا پہلے جو نا اپنا جو جیسے ہمارا روزہ ہم توڑتے ہیں. اچھا تو وہ اس بکرے یا اس دمبے کی جو نا کلیجی سے جو ایسے ٹھیک ہے. جی اور یہ خوبصورت روایات ہیں جن کو آگے لے کے چلا جاتا ہے. ہمارے ساتھ ایک بہت ہی پیارا سا چہرہ موجود ہے اور ان کا نام بھی بہت ہی پیارا ہے, جھلک. تو جھلک یہ بتائیں کہ عید کے دن تو بہت سے لوگ خواہش کرتے ہوں گے آپ کی ایک جھلک دیکھ لیں. یہ بھی تو ہوتا ہوگا. ایسے ہی ہے, بہت سارے لوگ خواہش کرتے ہیں. نام ہی ایسے بہت یونیک سا ہے. سب لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جھلک علی کا مطلب کیا ہے. تو آج میں آپ کو بتاؤں کہ جھلک علی کا مطلب ہے کہ حضرت علی کا جلوہ, اور بہت خوبصورت نام ہے اور یہ نام مجھے بہت سوٹ کرتا ہے. اور جب سے یہ میرا نام ہے اور میں الحمدللہ بہت لکی ہو گئی ہوں. آپ بتائیں کہ آپ کا یہ نام رکھا کس نے؟ جب میں نے اس فیلڈ میں قدم رکھا تھا تو پھر ایک ڈائریکٹر ملے تو انہوں نے میرا یہ نام رکھا کہ آپ کو بہت سوٹ کرے گا. اچھا میڈم ماشاءاللہ آپ کے کیریئر کی ایک بہت لمبی فہرست ہے, لیکن آج کے دن آپ اسپیشل کیا کرتے ہیں آپ خاص طور پہ؟ چلیں اپنے عزیز و کار کو, میں میڈم آسما سے بات کر رہا ہوں. جی اچھا میں اسپیشل کیا کرتی ہوں؟ ہاں اسپیشل کوئی آج کے دن جو آپ پورا سال نہ کرتی ہیں اور عید کے دن کچھ اسپیشلی ایسی بات. میں جیسے انہوں نے مجھے کہا ہے کہ جی وہ کلیجی ہم لوگ کھا کے تو میں اس کے بعد کھا کے تو میں 2-3 گھنٹے سوتی ہوں. ویسے پورا سال میں دن میں سوتی نہیں ہوں کیونکہ میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا, لیکن عید کا تہوار ایسا ہوتا ہے کہ میرے پاس ٹائم اتنا ہوتا ہے کہ میں دن میں سوتی ہوں, پھر اٹھ کے فریش ہو کے پھر میں نکل جاتی ہوں اپنے فنکار کمیونٹی کی طرف. اپنے جرنلسٹ جو ہیں وہ ایک اہتمام کیا ہوتا ہے ہم لوگوں نے, ہر سال ہم نے ڈنر کرنا ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی ہمارا میوزک بھی ہوتا ہے, اور سارے آرٹسٹ بھی ہوتے ہیں, جرنلسٹ برادری ان کی فیملیز ہوتی ہیں, تو پھر اسپیشلی تیار ہو کے پھر ان کے ساتھ جاتے ہیں. تو ایکچولی پھر وہ شام میں میری عید ہوتی ہے, دن میں بس یہ بہت سارے لوگ ہیں جو عید اپنی سو کے گزارتے ہیں, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ عید سو کے نہیں گزارنی چاہیے. لیکن جہاں عید کا ہم بات کریں تو آپ کی فیوریٹ ڈش کون سی ہوتی ہے؟ میری پلاؤ. ویسے تو عید قربان ہے تو گوشت ذکر ہوتا ہے ہر جگہ. مٹن پلاؤ جو ہے نا وہ مجھے بڑا پسند ہے, اور وہ اسپیشلی میں خود بناتی ہوں, اور بس اس کو کھانے کے بعد پھر اس کے بعد قربانی کا گوشت میں نہیں کھاتی ہوں گھر میں. بس وہ ایک دن کی جو ڈش ہے نا, وہ جو کلیجی اور وہ جو بناتے ہیں اس کے اوپر ہم لوگ پہلے دعا کرتے ہیں, جیسے انہوں نے بتایا کہ روزہ ہوتا ہے تو وہ دعا کر کے وہ بڑا جلدی بن جاتا ہے. تو وہ اس کو کھانے کے بعد پھر دوپہر میں لنچ تیار ہوتا ہے مٹن پلاؤ کا. تو آپ بہت اچھی کک بھی ہیں کہہ سکتے ہیں. الحمدللہ. ویسا آپ کیا لائک کرتے ہیں خاص طور پہ عید کے دن؟ کہاں سے شروعات ہوتی ہے آپ کے کھانے کی؟ ناشتہ ہمارا دیسی ہوتا ہے. اچھا راول پنڈی سے آتا ہے سارا ناشتہ, کچھ گھر پہ بنایا جاتا ہے, کچھ پنڈی سے آتا ہے. تو پھر جب سب گیدر کرتے ہیں تو بہت اچھا مطلب صحیح ہوتا ہے. اچھا عید کی جو آمد ہوتی ہے اس کا انتظار ہوتا ہے یا وہ بچپن میں رہ گیا ہے؟ نہیں وہ ہوتا ہے, ابھی بھی ہوتا ہے. نہیں ماشاءاللہ ابھی آپ بہت ینگ پرسنالٹی ہیں, ظاہری بات ہے.
عید کے علاوہ چلیں انہوں نے عید کا تو کہا انتظار ہوتا ہی ہوتا ہے, اس کے علاوہ کس کا انتظار ہوتا ہے؟ اس کے علاوہ کسی کا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہمارا ینگ بوائے جو ہے بہت اوبیڈینٹ ہے, فیملی بڑی اچھی سیٹل ہے, بس ان کو یہی انتظار ہوتا ہے کہ جی کام جو ہمارا مزید اچھے سے اچھا ہو, بس یہ اپنے کام پہ بہت فوکس کرتے ہیں. میرے فیملی ریلیشن بھی ان کے ساتھ بہت زیادہ ہیں اور یہ بہت ایکٹیو ہیں. مطلب مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہماری یوتھ, ہماری جو نئی جنریشن ہے وہ جس طرح بزنس میں بھی آگے اپنے آپ کو آگے وہ لے کر جا رہے ہیں, اپنے آباء و اجداد کا کاروبار جو آگے بڑھا رہے ہیں, تو یہ بڑی آنر کی بات ہوتی ہے بڑے لوگوں کی, جو گھر میں بڑے لوگ ہیں. ماشاءاللہ انہوں نے جیسے کہ بتایا کہ ہماری جوائنٹ فیملی ہے, یہ بھی بہت بڑی بات ہے. موجودہ جو وقت جا رہا ہے لوگ زیادہ سیپریٹ رہنا پسند کرتے ہیں, تو جوائنٹ فیملی کا جو مزہ ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے. خوبصورتی جوائنٹ فیملی میں ہی ہے آج کے دور میں بھی. فرید صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, چلیں باقی لوگوں کا جیسے میں نے ویس سے پوچھا, ظاہری بات ہے آپ کو بھی کسی اسپیشل پرسنالٹی کا ایک تو انتظار ہوتا ہے یا بیگم اجازت نہیں دیتی؟ نہیں جی, بات یہ ہے کہ جو ہے ہر شریف آدمی جو ہے ہم آپ کی طرح ہر شریف آدمی ڈرتا ہے. سیاسی لوگ ہیں, ان کو اپنی عوام کا انتظار ہوتا ہے, لیکن جو آرٹسٹ جو سیاسی لوگ ہیں نا, ان کو لوگوں میں مل کے زیادہ خوشی ہوتی ہے. ہمارے یہاں جو ہے نا آپ لوگ کے اس سے جو ہے نا کافی مختلف کلچر ہے, ٹھیک ہے. اور جیسے کرنی صاحب نے بتایا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے ہمارا بھی, اور میرے خیال میں پہلے دن, دوسرے دن, تیسرے دن تو ہم فیملی سے باہر نکل ہی نہیں سکتے, ٹھیک ہے. اور اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جو ہے نا کسی جگہ پہ جو لنچ کا پروگرام ہوتا ہے, کسی جگہ پر جو ہے ڈنر کا پروگرام ہوتا ہے. اچھا. تو اس کے لیے بھی کم از کم جو ہے نا ماشاء اللہ اللہ پاک جو ہے نا مزید ہمارے خاندان کو اور جو ہے نا قریب رشتہ داروں کو بڑھائے, تو اتنا ہوتا ہے کہ جو ہے نا ہمیں ایک بڑے حال کا بندوبست کرنا پڑتا ہے. جی, تو اس میں جو ہے نا ہم لوگ بیٹھ کے جو ہے نا عید کو بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں. باقی اس کے علاوہ جیسے محترمہ نے فرمایا کہ سیاسی لوگ ہیں, پھر جو لوگوں کا پولیٹیکل ورکرز کا, دوستوں کا, ساتھیوں کا آنا جانا رہتا ہے ان کے ساتھ عید. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جو ہے نا عید کا پہلے دن تو کوئی دوست ساتھی ہم جو ہے نا بالکل ایک دوسرے سے وہ آپ کی فیملی کے لیے فیملی کے ساتھ ساتھ جو ہے نا پہلا دن یہ ہوتا ہے قربانی ہے اور قبرستان ہے. پہلے دن تو بالکل یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ایسے خوشی کے موقعوں پر آپ اپنے دنیا سے جا چکے ہیں اپنے پیاروں کو یاد رکھتے ہیں, ہونا بھی یہی چاہیے. اور یہ خوبصورت روایات اپنے بچوں کو بھی یہ بتانا چاہیے, کیونکہ بچے اپنے بڑوں سے ہی سیکھتے ہیں. ڈیفینیٹلی میڈم, اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہے نا ہم جب جاتے ہیں تو بچے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تاکہ جو ہے نا وہ ایک تربیت ہوتی ہے. دیکھیں ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ رول ماڈل ہوتے ہیں, تو جو چیز وہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے بعد آنے والی نسل نے وہی کچھ کرنا ہوتا ہے, اسی چیز کو جی ہاں, اسی چیز کو کنٹینیو کرنا ہوتا ہے. جی ہاں. پھر جھلک ہمارے ساتھ موجود ہے, تو جھلک آپ تھوڑا سا بتائیے گا, عید کا سماں, لڑکیوں کی تیاریاں ختم نہیں ہوتی, تو ذرا سا اپنی عید کی تیاریوں کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا. جھٹپٹ تیاریاں کرتی ہیں یا بہت لمبی فہرست ہوتی ہے آپ کی تیاری؟ میری لمبی فہرست تو نہیں ہوتی تیاریوں کی, باقی میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے تیاری کرتی ہوں, اپنی اماں کے لیے کرتی ہوں, لیکن میں نے اپنے لیے کبھی کچھ نہیں کیا. تو یہ ہوتا ہے کہ ہماری عید تو ایسے گزرتی ہے کہ صبح جیسے ہی میں اٹھتی ہوں تو میری اماں سب سے پہلے کہتی ہیں آپ گھر میں سب سے بڑی ہو, بہن بھائیوں اٹھو, یہ کوکنگ ساری آپ نے کرنی ہے, صفائی بھی کرنی ہے, لیکن اس کا بھی ایک الگ سے مزہ ہوتا ہے. ہاں, اور سارے کام. اور دوسرا میرا دل کرتا ہے کہ عید کا دن ہے, آج تو بہت ٹائم ہے, سو جانا چاہیے. تو بہت سارے بچے رشتہ داروں کے. اچھا, آپ نے ابھی جیسے بات کی کہ عید کا دن ہے, آج عید کو نیند کیوں آتی ہے؟ ہاں, اسی دن ہمارے پاس ٹائم اس دن ہوتا ہے, ہمارے پاس کوئی کام ہمارا باہر ہوتا نہیں ہے نا, چھٹیاں ہوتی ہیں جس میں بندے کا دل کرتا ہے کہ آپ سو کے گزاریں, لیکن یہ بہت بہت سونے نہیں دیتا. ہر بچہ آ کے مجھے اٹھاتا ہے, آپ ہی اٹھے عید تو دے. عید قربان میں مانگنے والے بہت ہوتے ہیں اس ٹائم. نہیں, اس میں ایک اور بات بھی ہوتی ہے کہ جو نیند کا واقعی غلبہ ہوتا ہے, اس کی مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے جو نا عام روٹین کے جو دن ہوتے ہیں اس کی نسبت یہ دن تبدیل ہوتا ہے. صبح آپ کو سویرے, ویسے تو آپ نماز کے لیے اٹھ گئے اور سو گئے, صبح آپ نے اٹھنا ہے جو نا اپنا نماز کی تیاری کے لیے, کپڑے چینج کیے, شور شرابہ ہو جاتا ہے, بچے بھی اٹھ جاتے ہیں, ریلیکس ہوتے ہیں, سارے ملتے ہیں, پھر جو ہے نا پلان ہوتا ہے کہ جی بابا آپ واپس جب جیسے آئیں گے تو پھر جو ہے نا اچھا فلانا کزن آئے گا, پھر جو ہے اس کو عیدی دیں گے. پھر یہ اس میں جو ہے نا جو فجر کا پہر ہوتا ہے وہ آپ کی جو ہے نا معاملہ جو ہے نا جو نیند کا جو غلبہ ہوتا ہے وہ آپ نے
اس کے جو ہے نا نظر کیا ہوتا ہے, نظر کیا, تو اس وجہ سے پھر قربانی کی تھکاوٹ بھی ہو جاتی ہے. اس تھکاوٹ پھر کہتے ہیں کہ عید کا گوشت جو ہے نا بڑا بھاری ہوتا ہے, تو اس سے بھی جو ہے نا آدمی کو جو ہے نا غنودگی جو ہے نا اس کے اوپر چھا جاتی ہے. اچھا جی ہاں. اچھا میڈم آپ سے چلے, کیا آپ ظاہر بڑی ہیں, آپ سے بھی لوگ عیدی کی ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ کتنی بڑی ہوں پہلے یہ بتائیں. میں آپ کو بتاؤں کہ میرے بڑے سے مراد میری یہ تھی کہ آپ ایج میں بڑی ہیں, ٹھیک ہے؟ نہیں وہ بھی میں الحمدللہ ہوں, مذاق کر رہی تھی. میں آج اپنے ویورز کو بتاتی ہوں کہ ہمارا شوبیز کا جو حلقہ باب ہے نا وہ لاہور سے لے کے یہاں تک ایون دین کے ہمارے بڑے سینئر جتنے بھی آرٹسٹ ہیں وہ مجھے بڑے ایک بہت بڑے نام سے مجھے بلاتے ہیں اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. مجھے موسٹلی سارے اماں کہتے ہیں. اچھا جتنی بھی ہماری فیلڈ کے ہیں, آپ بزرگ آدمی کو بھی دیکھ لیں گے نا تو میرے بعض دفعہ میری فرینڈس فیملی کی آئی ہوتی ہے, میرا کوئی ایونٹ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اماں سے کہیں یہ کرنا, تو وہ کہتے ہیں ان کو منع کیوں نہیں کرتی ہو. میں نے کہا یار میں بڑا فخر محسوس کرتی ہوں, مجھے یہ جو ماں کا نام ہے جو لفظ ہے یہ تو ہے ہی بہت احتراماً اور بہت بڑا انہوں نے مجھے نام دیا ہے. تو میں بڑی خوش ہوتی ہوں. لاہور میں بھی جتنے بھی فنکار ہیں, وہ جتنے بڑے فنکار ہیں وہ آگے آئیں گے مجھ سے آگے باقاعدہ پیار لیتے ہیں کہ اماں آئی ہیں. ہاں نہیں میں بہت خوش ہوتی ہوں. میری فرینڈس بہت ڈانٹتی ہے, کہتی نہیں ان کو منع کرو تمہارے نام سے بلائیں. میں نے کہا نہیں یار مجھے اچھا لگتا ہے. 28 سال ہو گئے ہیں, میرے اپنے بھی بچے مجھے اماں کہتے تھے, تو اگر یہ بھی کہہ دیں گے آپ 4 کی ماں ہو تو 10 کی بھی ماں ہو, ماں تو ماں ہی ہے نا. تو یہ بڑے پراؤڈ کی بات ہے کہ آپ کو کوئی ماں سے بلائے نا, تو مجھے اچھا لگتا ہے. میرا بڑا کہنے کا مقصد یہ تھا چونکہ ہم آپ کے نام کے ساتھ ڈائریکٹر لکھتے ہیں جی. اور جو ڈائریکٹر ہوتا ہے وہ ظاہر ہے جو آپ کی ایک ٹیم ہوتی ہے, ڈرامہ ٹیم, ان سب کا ہاں جس کو لیڈ کرتا ہے. میں اس سینس سے میں نے کہا. اور چلیں اویس کے بعد اویس اپنی ہابیز کے بارے میں بتاؤ یار. میری ہابیز ایسا میں صبح فری ہوتا ہوں شام کو دوستوں سے باہر چلے آتا ہوں, کرکٹ کھیل لیتے ہیں, کبھی ٹینس کھیل لیتے ہیں. اچھا ہیلدی ٹھیک. آج کل تو لوگ سوشل میڈیا پہ بس نہیں, میں اس پہ اتنا موبائل پہ گھسے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, سوشل میڈیا پہ میں اتنا ان نہیں ہوں, میں یوز کرتا زیادہ. تو عید بھی دوستوں کے ساتھ سیلیبریٹ کرتے ہیں, پریفر کرتے ہیں کہ دوستوں کے ساتھ وقت گزاریں. تو موسٹلی کتنے دن عید آپ ریلیکس کرتے ہیں, کتنی چھٹیاں؟ ہماری 3 ہوتی ہیں چھٹیاں نا, جیسے نارمل ہوتی ہے. تو ہم دونوں دن پہلے 2 دن تو ہم قربانی بزی رہتے ہیں. اوکے, جو پورا دن 2 دن لگ ہی جاتے ہیں. تو تیسرے دن ہم جا کے عزیز و اقارب کو مل لیتے ہیں, جو ہمیں ہمارا ریلیٹیو ہیں, اپنے ان لاز ہو گئے, کزنز ہو گئے, جن کو نہیں مل سکے تو ان کو جا کے مل لیتے ہیں. ویسے تو دیکھیں عید کی چھٹیاں سرکاری ہوتی ہیں نا, تو ہمارے جن کے فادر ہیں بہت عزیز ہیں, بڑے محترم ہیں مجھے, تو ان کا اگر بس رہے تو وہ کہیں کوئی چھٹی کرو, باقی دن بھی کم کرو. وہ کام کو بہت پریورٹی دیتے ہیں. ان کے جو والد صاحب ہیں نا, تو وہ ورنہ کہیں گے 21 دن چھٹی کرو, باقی وہ دن کم کرو. تو میرے خیال میں جہاں تک مجھے آپ نے یہ کہا تھا کہ یہ شیخ فیملی سے بلانگ کرتے ہیں, تو وہ ظاہر ہے پھر شیخ ہونا ہی چاہیے, کیوں نہیں. اچھا تھوڑا سا آپ اپنے بارے میں بتائیں گے, آپ کی ابتدائی تعلیم فرید صاحب کہاں سے ہوئی, مطلب چلے ہابیز آپ کی کیا رہی یا کیا ہیں؟ بیسکلی جی میرا تعلق جو ہے بلوچستان کے سب سے گرم ترین علاقے, بلکہ میں تو کہوں گا ایشیا کا سب سے گرم ترین علاقہ سبی سے. میرے ذہن میں بھی سبی آ گیا تھا. تو ابتدائی تعلیم تو میں نے جی وہاں پہ ہمارا گاؤں ہے لونی, اور آئی ایم بلانگ فرام لونی ٹرائب جو ہے, تو وہاں پہ ابتدائی تعلیم وہاں پہ حاصل کی. پھر اس کے بعد ہم گاؤں سے سبی شہر شفٹ ہوئے. ویسے آپ کو کبھی دیکھیں بلوچستان, آپ کو دیکھنے کا اتفاق ہوا؟ نہیں مجھے فی الحال کوئی اتفاق نہیں ہوا. انشاءاللہ آپ دعوت دیں گے تو ہم آئیں گے. تو پھر اس کے بعد تقریباً یہ 98 میں جو ہے نا ہم کوئٹہ شفٹ ہو گیا, اسٹل آئی ایم ان کوئٹہ. اچھا چلیں کی ایک جھلک, اس کے بعد ہم بریک میں جائیں گے. چلے کہ آپ کی ہابیز کے بارے میں چلیں. ایک تو ہمیں چلیں, آپ فنکارہ تو ہے ہی ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ شوق ہے؟ کچھ خاص ہابیز اچھا کچھ بھی نہیں, بس فارغ رہتے ہیں. نہیں بتا دو, ٹک ٹاک بتا دو. مجھے فرصت ہی نہیں ملتی اپنے کام سے. جب صبح میں کچھ گھر کے کام کر کے شوٹ پہ نکلتی ہوں, پھر شوٹ کر کے واپس جاتی ہوں, تو میری اماں کہتی ہیں یہ کام کچھ پڑے ہیں, یہ آپ نے یہ کر لو پہلے. ناظرین, جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو خوبصورت سے مہمان ہیں, خوبصورت سی گفتگو ان سے ہو رہی ہے, لیکن وقت کی مجبوری ہمیں بھی ہوتی ہے. یہاں پہ ایک وقت ہوا ہے چھوٹے سے بریک کا, اور آپ سے ملتے ہیں آفٹر بریک.
عید الاضحیٰ محض ایک تہوار نہیں بلکہ عالمی مسلم برادری کے اتحاد کا استعارہ ہے۔ حج کے اجتماع سے لے کر گھروں میں قربانی تک یہ دن ہمیں ایک ہونے کا پیغام دیتا ہے۔ پاکستان پبلیکیشن انک، دیسی ٹی وی USA، دیسی اردو ٹی وی، DTV NN اور DTV فلکس کی طرف سے آپ کو عید کی خوشیاں مبارک۔ ساتھ ہی DTV فلکس کے 3000 سے زائد چینلز پر دنیا بھر کی ثقافتوں، خبروں اور تفریح تک رسائی حاصل کریں بغیر کسی اضافی مشقت کے۔ اللہ ہماری نیک نیتوں کو برابر بنائے۔ عید مبارک۔ بیک کہتے ہیں آپ کو عید اسپیشل شو میں، اور ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ موجود ہیں۔ چلتے ہیں ہم جھلک کی جانب۔ تو جھلک جی، عید کا سماں ہے اور ذرا بتائیں آپ کی فیوریٹ ڈش کون ہے، اور کوکنگ کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں کہ عید پہ تو ظاہری سی بات ہے عورتوں کا زیادہ تر ٹائم کچن میں گزرتا ہے۔ میری ساری چیزیں بہت فیوریٹ ہیں، میں کچھ بھی کھا لیتی ہوں، لیکن میں سادہ کھانے زیادہ شوق سے بناتی بھی ہوں اور میں کھاتی بھی ہوں۔ اور عید قربان ہے تو گوشت کا ذکر نہ ہو تو یہ تو تھوڑی سی ناانصافی ہو جائے گی۔ ہاں، میں وہ بھی کھا لیتی ہوں، تو باقی مٹن یا بیف؟ بیف، وہ بھی کبھی کبھار، میں زیادہ نہیں کھاتی کیونکہ پھر فیٹ بڑھ جاتا ہے۔ اچھا، لڑکیوں کا یہ بھی مسئلہ ہے۔ میں میڈم آسما کے پاس آتا ہوں۔ میڈم سنا ہے ماشاءاللہ آپ بٹ فیملی سے ہیں جی، تو آپ کی صحت سے بھی لگتا ہے۔ ہاں جی، تو اس صحت کا ایک تو راز بتائیں، دوسرا کیا گوشت کو زیادہ آپ لائک کرتی ہیں؟ ہاں، میں تو سبزی ہو، دال ہو، جو کچھ بھی ہو، تو میں اس میں کہتی ہوں کہ مٹن ہونا چاہیے۔ مٹن ہونا چاہیے۔ لیکن مٹن کی کون سی ڈش آپ کی زیادہ فیوریٹ ہے؟ میں نمکین مٹن میں گھر میں خود بھی بناتی ہوں بڑا اچھا۔ اس میں وہ املی، آلو بخارا، کالی مرچ ڈال کے تو اس کو میں اسٹیم دیتی ہوں، تو وہ جب وہ پک جاتا ہے تو اس میں اور کچھ بھی نہیں ڈالتے، وہ ڈرائی ہوتا ہے، تو بس اس کو کھاتی ہوں، پھر بعد میں 7 اپ پیتی ہوں۔ اچھا، 7 اپ پہ پھر آپ اس کو حاصل کرتے ہیں۔ اچھا، ویسے آج کل ٹک ٹاک کا بھی دور ہے، آج کل ہماری نوجوان نسل بڑی تیزی سے اس کی طرف راغب ہے، آپ بھی شوق رکھتے ہیں؟ نہیں، میں ٹک ٹاک کا۔ اچھا، آپ بھی بناتے ہیں ٹک ٹاک؟ وہ پہلے بتا چکے ہیں کہ وہ سوشل میڈیا سے دور اچھا دور ہیں، اسی لیے شاید اچھے کامیاب بزنس مین ہیں۔ جی، تو کیا پسند ہے پھر؟ ہاں، مجھے بس شام کو دوستوں سے بیٹھنا، اچھا ٹائم، کوالٹی ٹائم گزارنا، فیملی کے ساتھ اور اسپورٹس سے لگاؤ، اسپورٹس کے ساتھ۔ یہ بڑی اسپورٹس میں کون پسند ہے؟ اسپورٹس میں کرکٹ زیادہ پسند ہے۔ کرکٹر کون پسند ہے؟ اچھا، پاکستانی میں بات کریں تو بابر اعظم کرکٹر کے طور پہ، اور اگر بولنگ میں بات کریں تو مجھے اس کا جو ہے نا نام بھول گیا، کوئی بات نہیں، آگے چلتے ہیں۔ اچھا، بسمہ بڑی اچھی بات کی ویس نے۔ آج کل جو ہمارا آج کا نوجوان ہے وہ زیادہ تر موبائل پہ، سوشل میڈیا پہ ہے، لیکن جب آپ گراؤنڈ میں فزیکلی اس قسم کی آپ کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے تو بہت سی بیماریوں سے بھی آپ بچتے ہیں، اور بڑا مثبت ایک مائنڈ جو ہے نا وہ آپ کا ڈیولپ ہوتا ہے۔ کیوں فرید صاحب، آپ میری بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ جی جی بالکل صحیح ہے۔ آپ کے ہاں تو بڑے بڑے پہاڑ چڑھتے ہیں، یہ وہ، تو وہاں پہ کیا لوگ زیادہ کس قسم کے اسپورٹس لائک کرتے ہیں؟ وہاں پہ تو جی زیادہ تر جو ہے نا کشتی کھیلی جاتی ہے۔ اچھا، کشتی آپ کے ویسے لگ بھی رہا ہے کچھ ماضی میں آپ بھی کھیلتے رہے کچھ؟ بات یہ کہ جی ہے آج کل کرکٹ کا بھی کافی وہ ہے، اور اسکواش بھی کھیلی جاتی ہے، بیڈمنٹن بھی کھیلی جاتی ہے، تو تمام اسپورٹ، فٹ بال سب سے زیادہ فٹ بال سب سے زیادہ کھیلا جاتا ہے۔ جی۔ اچھا، اگر ہم چلیں بھابھی کا ذکر کریں تو آپ کی پرسنل لائف کیسے گزر رہی ہے؟ الحمدللہ، لو میرج تھی، ارینج میرج تھی، یا کیا؟ ارینج میرج تھی۔ ارینج میرج۔ جی۔ اچھا، تو آپ سیٹسفائی ہیں وہ آپ کی؟ الحمدللہ جی، جس کو کہتے ہیں نا ہم سفر ہوتا ہے، ماشاءاللہ بالکل ایک اچھی شریک آتے ہیں، اچھی شریک ہے۔ فرید صاحب، آپ بھی وہ کرتے ہیں، آپ کی ٹریڈیشنل ایک ڈش ہوتی ہے کہ وہ بہت بڑا ایک بڑا سا برتن ہوتا ہے پرات، اس میں وہ مٹن اور وہ اس کو روش صحبت جو بڑے سے برتن میں جو بڑے بڑے جو ہے اس کی بوٹیاں ہوتی ہیں، ہاں جی، اس کو روش کہتے ہیں۔ اچھا، روش ہوتا ہے اس میں، صحبت بھی ایک ہے نا ڈش، روٹی اور اس میں دیسی مرغیاں۔ ہاں جی، اس میں ہمارے پاس جو ایک جو مین ڈش ہے ہمارے جو پشتون بیلٹ میں، اس کو ہم لاندی کہتے ہیں۔ اچھا، لاندی جو ہے نا یہ جو ہے نا سردیوں کا جو ہے نا ڈش ہے، اور چونکہ جہاں پہ یہ جو ہے لاندی بنتی ہے وہ ایک خاص موسم ہوتا ہے، اس میں جو ہے نا
گوشت کو خشک کیا جاتا ہے. اچھا. اور اس خشک کرنے کے بعد کوئی دبے وغیرہ کاٹ کے 2-4 دمبے کاٹ کے جو ہے نا یہ خاندان کے لیے کافی ہے. پھر وہ جو ہے اس میں دعوتیں ہوتی ہیں, سلسلہ ہوتا ہے, وہ اس کے اوپر جو جس طرح آپ نے کہا صحبت آپ کہہ لیجیے اس کو جو ہمارے پاس اس سے ملتی جلتی, تو لاندی کے شعبے کے ساتھ جو ہے اس کو جو بنایا جاتا ہے, یا لاندی کے ساتھ جو ہے نا ساتھ ساتھ جو ہے سبزی کے ساتھ اس کو کیا جاتا ہے. اچھا. اور یہ ڈش اتنی گرم ہوتی ہے کہ برف باری کے علاقے میں اس کے کھانے کے بعد آپ بغیر سویٹر کے گھومتے ہیں. واہ, کیا ڈالتے ہیں اس میں؟ کچھ بھی نہیں ڈالتے. نہیں آئل بھی اس میں نہیں ڈالتے. مقصد یہ کہ مٹن ہے ایسا وہ جو جی یہ مٹن سے بھی ہوتی ہے اور بنتی ہے, اور جو ہے آپ کا دمبے سے زیادہ. اچھا, دمبے. جی میڈم ویسے گوشت آپ کو بھی پسند ہے, جیسے ابھی فرید صاحب ذکر کر رہے ہیں تو پانی تو ہمارے منہ میں آ گیا ہے. آپ لوگ کو دعوت ہے, سر موسم میں آئیں, آپ لوگ لانے کھلائیں گے. ٹھیک ہے, ہم سب لوگ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ. ویلکم جی, ویلکم. کیوں چلے, کیا کہتی ہیں, جانا چاہیے پھر؟ بالکل جانا چاہیے. ہاں یہ بھی تو ہے. اچھا چلے, کوئی مجھے ایسا بتاؤ یار, کوئی آپ کی لائف کا کوئی ایسا جس واقعے کو آپ کبھی فراموش نہ کر سکی ہوں. میں زندگی کا کوئی ریگریٹ؟ ہاں یہی ہے, جب میرے فادر کی ڈیتھ ہوئی تھی تو تب ہم بہت چھوٹے چھوٹے تھے, تو سمجھ لیں کہ زندگی کی جو تلخ حقیقتیں ہیں وہ ان کا سامنا مجھے کرنا پڑا. اور اس سے پہلے میں گھر سے کبھی باہر نکلتی ہی نہیں تھی, کیونکہ ہماری فیملی بہت پردے دار ہے. تو تب میں 11 سال کی تھی, تو مجھے باہر نکلنا جب پڑا تو بہت مشکل وہ لائف میں نے دیکھی. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی لڑکی باہر نکلتی ہے تو کیسے کیسے لوگوں کو فیس کرنا پڑتا ہے, کیونکہ ساری دنیا اچھی بھی نہیں ہے اور ساری بری بھی نہیں ہے. لیکن میرے بہن بھائی مجھ سے سارے چھوٹے تھے, تو چونکہ میں گھر میں سب سے بڑی تھی, تو میں نے اس فیلڈ میں جب قدم رکھا, اور میرے گھر میں سمجھ لو کوئی بڑا نہیں تھا, کوئی کمانے والا نہیں تھا, کوئی بھی نہیں تھا. تو پھر اس ٹائم سے میں کام کر رہی ہوں, اور میں نے اپنے بہن بھائیوں کو وہ زندگی کی تمام خوشیاں دی, اور آج تک میرے بہن بھائی گھر سے باہر نہیں نکلا سوائے میرے. اور اس کے لیے مجھے کلیپ کرنی چاہیے, جھلک کے لیے کلیپ ہونی چاہیے. اب قربانی کی بات کر رہی ہیں, قربانی کی عید ہے, لیکن میں اگر کہوں تو میں کہوں گی زندگی کی بہت ساری قربانیاں دی ہیں میں نے اپنے بہن بھائیوں کے لیے. چلیے ہم سب آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں. دیکھیں یہ جذبہ جنون جو ہے نا یہ عورتوں میں ہی پایا جاتا ہے. عورت ہی ہر جگہ پہ جو ہے نا سیکریفائس کرتی ہے, اپنی فیملی ہو, معاشرہ ہو, کہیں بھی ہو. آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ایک چٹان کی طرح عورت ہی نظر آئے. ایسے ہی. اور جب آپ کا سائبان چلا جاتا ہے آپ کے سر سے, تو پھر جب آپ زندگی کی گراؤنڈ ریالٹیز فیس کرتے ہیں, اور ابھی آپ یہاں موجود ہیں, میرے خیال سے آپ اس مقام پہ ہیں, اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہم کہہ سکتے. اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے مزید. اچھا میڈم, اگر میں آرٹ اینڈ کلچر کی بات کرتا ہوں, خاص طور پہ پاکستان میں ایک وقت تھا کہ ہمارے یہاں بہت فلمیں بنتی تھیں, ڈرامے بڑے اچھے اچھے بنتے تھے, اسٹیج پلے بڑے اچھے ہوتے تھے. لیکن آج کا جو اسٹیج پلے ہے, میں اس کی ذات میں جانا نہیں چاہتا, آپ مجھ سے زیادہ انڈرسٹینڈ کرتی ہیں, وہ صرف ہوائیاتی اور تھرڈ کلاس جملوں تک محدود ہو کے رہ گیا ہے. اور جہاں تک ہماری فلم انڈسٹری ہے وہ تو خیر اینڈ ہی ہو چکا ہے اس کا. تو آپ کیا سمجھتی ہیں اس کی اتنی بڑی ناکامی کی وجوہات کیا ہیں؟ ہم لوگ خود ہیں. دیکھیں اب جب ہم دوسروں کو جگہ دے دیں گے اور اپنی چیزوں کو ہم جب مائنس کرتے جائیں گے تو پھر وہ چیزیں آہستہ آہستہ ختم ہوتی جائیں گی. دیکھیں یہاں پہ کیا رجحان تھا, اتنے بڑے ملٹی نیشنل سنیماز بن گئے اور وہ اتنے مہنگی ان کی ٹکٹس ہو گئیں کہ وہ عام بندے کی پہنچ سے دور ہو گیا. جو ہمارا فلم دیکھنے کا جو طبقہ تھا, جو فیملیز تھیں, وہ مڈل کلاس تھی زیادہ. وہ ان کی انٹرٹینمنٹ کیا ہوتی تھی کہ آپ نے چھٹی والے دن فیملی کو لے کے جانا ہے تو آپ نے سنیما گھر میں جا کے فلم دیکھنی ہے. وہ جب سے آپ اپنا اسٹیٹس اور آپ وہ چلے گئے ماڈرن دور میں گئے ہیں, تو آپ نے انگلش موویز اور انڈین موویز کو جب یہاں پہ آپ نے ریلیز کرنا شروع کر دیا, تو وہ دیکھیں ہماری جو یوتھ ہے, آپ اچھی چیز کی طرف جب جاتے ہو تو آپ کو ٹائم لگتا ہے. تو جب آپ کو ایسی چیز کو دکھائی جاتی ہے نا کہ جس کا کوئی ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, وہ ہمارے بچے بھی, ہمارا معاشرہ بھی بڑی جلدی پک کرتا ہے. تو وجہ یہی ہوئی تھی کہ جو آپ نے اس کو چینج کیا سینماز کو, تو وہ اس پہ آپ کی آڈینس بھی بیٹھ گئی. فلمیں جو بننا شروع ہو گئی, وہ بھی دیکھیں وہ سال میں کوئی ایک فلم بنتی ہے, کیونکہ وہ اتنی مہنگی ٹکٹ کون لے کے جا سکتا ہے. جو آپ کے ملک کے حالات ہے, جو آپ کی اکانومی جس طرف ہم جا رہے ہیں,
اب اپنے گھر سے لائیں گے, میڈیسن پوری کریں گے, اپنے الیکٹرک بل پے کریں گے, کہ آپ جا کے وہ آپ 1500 2000 کا ٹکٹ لیں, پھر ساتھ آپ نے ایک پاپ کارن بھی لینا, وہ بھی 700-800 کا ہے, تو وہ ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا. وہ کچھ لوگ ہیں ہال میں دیکھے جا کے جتنے بڑے سنیما میں کون لوگ بیٹھا ہوتا ہے, اس میں صرف وہ 20-25 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, وہی بیٹھے ہوتے ہیں جو لیڈ کلاس ہے ہماری نا. تو جو ہماری لیڈ جو علاوہ جو آڈینس تھی فلم کی, وہ ہم نے ختم کر دی ان سنیماز کو چینج کر کے. اب سننے میں آیا کہ جو ابھی مسلم لیگ نون کی حکومت ہے, سی ایم پنجاب بڑا اچھا انیشیٹو لیا ہے کہ وہ فلم ریوائول کے لیے وہ فنڈس دے رہے ہیں ان ڈائریکٹرز کو کہ آپ زیادہ سے زیادہ فلمیں بنائیں اور سنیما گھر پہ لگائیں جا کے. اور میرا خیال ہے وہ اس فنڈس کو ریٹرن بھی نہیں کرنا ہوگا, صرف فلم کی پروموشن کے لیے انہوں نے 2 ارب روپیہ سنا ہے کہ وہ بجٹ میں انہوں نے نکال کے رکھا ہوا ہے, کہ وہ فائلز بھی منگوا لی گئی ہیں ڈائریکٹر سے اور ان کے اوپر میٹنگز بھی ہو رہی ہیں. اللہ کرے کہ یہ پایا تکمیل تک پہنچے, جیسے ان کے پہلے سارے پروجیکٹ انہوں نے اناؤنس کیے اور انہوں نے کیے بھی ہیں, اور فلم کی طرف بھی انہوں نے ایک رجحان کیا ہے اور اس میں انہوں نے اپنا انٹرسٹ لیا ہے. تو وہ یہ بھی ہو جائے گا, دیکھیں آگے آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے یہ فلم والا بھی وہ دور آ جائے کہ کم از کم کوئی 50-60 فلمیں بنیں گی نا, تو وہ لگیں گی سنیما میں, کچھ نہ کوئی لوگ تو جائیں گے دیکھنے کے لیے. ہماری فلم انڈسٹری کا جی میڈم, جہاں تک ہمیں کچھ وجوہات سمجھ آتی ہیں, مجھے ایک تو ہمارے یہاں کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں ہے, خاص طور پہ جیسے آپ جیسے لوگوں کو کسی ادارے کا ہیڈ ہونا چاہیے. ہماری جو اس طرف ہماری نوجوان نسل جانا چاہتی ہے, لوگ جانا چاہتے ہیں, ان کو باقاعدہ ٹرین کیا جائے. اور جو ہمارے ڈائریکٹر صاحبان, جو ماضی کی اگر میں بات کرتا ہوں تو میرے خیال میں وہ صرف اور صرف بزنس مین لوگ ہوتے تھے جو بس پیسے سے پیسہ کمانا چاہتے تھے, لیکن ان کو اتنا شعور نہیں تھا یا وہ اتنے ایکسپیرینسیبل نہیں تھے جتنا ہونا چاہیے تھا. پہلے دور کے جو لوگ تھے, دیکھیں وہ آڈینس بھی بڑی معصوم تھی, اور جو بنانے والے فلمیں تھے وہ بھی بہت سادے لوگ تھے. ان کو دکھا دیا جاتا تھا ایک کھیت میں ایک عورت بھاگ رہی ہے, وہ گانا بھی گا رہی ہے, وہ لڑکا پیچھے پیچھے پھر رہا ہے, تو اس کو ہی دیکھ کے انجوائے کر رہے ہوتے تھے, خوش ہوتے تھے. اب جتنے ہم لوگ کمپیوٹرائز دور میں چلے گئے ہیں, ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ لیپ ٹاپ اور یہ ایپس اور یہ ساری چیزیں چلانی آ گئی ہیں. اب ان کو یہ چیزیں دکھا کے تو وہ اس کے اوپر مطمئن بھی نہیں ہوتے ہیں. اور باقی رہ گئی بات کہ ہمارے انسٹیٹیوٹ ہونے چاہیے. دیکھیں جب میں نے ٹریننگ لی ہے, آئی واز 1993 کی میں بات یہ کر رہی ہوں, جب میں نے پی این سی سے لیا تو اس وقت کلاسز ہوتی تھی. اپا نہید کشور صاحبہ ہیں, اللہ ان کو زندگی صحت دے, اب تو خیر وہ بہت کم ہی نظر آتی ہیں کیونکہ زیادہ تر وہ گھر میں ہی رہتی ہیں. تو ان کا ایک دور تھا کہ وہ بھی ایک خاتون ہے, میں بات کروں گی پھر کہیں گے کہ جی عورتوں کی تعریف کریے, کہ وہ ان کے پاس بہت پیشن تھا, وہ کام کو بڑا جنونی طور پہ کرتی تھی. اور اس وقت انہوں نے کلاسز بھی شروع کروائیں جس کا میں ایک حصہ آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہوں, اور ہم نے اس وقت سیکھا اور سیکھ کر ہم آئے. اور میں ابھی آپ کو بتا دوں کہ ہمارے پنجاب میں 9 آرٹس کونسلز ہیں, اور ان 9 میں بہت سارے لوگ ہیں جو بھرتی کیے گئے ہیں سرکاری طور پہ, اور ان میں سے ایک بندہ بھی ڈرامہ فیلڈ کا نہیں ہے. وہ سارے یہی ہیں کہ جی آپ کا کوئی جاننے والا تو چلو جی اینو تے لا دیو نا, فرید صاحب کا کوئی واقف ہے ان کے حلقے کا بندہ ہے, چلو جی اینو لا دیو کلر کے, اس کو کام آتا یا نہیں آتا. آپ نے سیٹیں پر کی ہوئی ہیں, لیکن جو کام والے لوگ ہیں وہ باہر ہیں, اور جن کو کام نہیں آتا وہ سسٹم کا حصہ بن کے بیٹھے ہیں. ہماری ناکامی کا سب سے بڑا ایگزیکٹلی یہی بات ہے, فیلئر ہمارا سب سے بڑا. بلوچستان کی بات کرتا ہوں تو اس وقت ہمارا جو بلوچستان ہے, میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے مسائل سے دوچار ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہاں کی جو نوجوان نسل ہے, ان کی تھنکنگ, ان کی سوچ کو چینج کرنے کے لیے کیا اقدامات ہونے چاہیے؟ دیکھیے رائے صاحب, بات یہ کہ بلوچستان کا, دیکھیے ہم ملبہ تو دوسروں پہ بھی ڈال دیتے ہیں کہ انڈیا کی مداخلت ہے, افغانستان ہے, یہ ہے جو فیکچوئل پوزیشن ہے, ہے ایکچوئل کیا ہے, ہاں وہ یہ ہے کہ میں نے شاید آپ کے لاسٹ پروگرام میں بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ بلوچستان کے نوجوانوں کو جو ہے نا یوتھ ایکسچینج پروگرام جو ہے نا فیڈرل سطح پہ اسٹارٹ کرنا, وہ ہونے بڑے ضروری ہے, تاکہ جو ہے نا بلوچستان کا نوجوان سندھ چلا جائے, سندھ کا نوجوان پنجاب آ جائے, پنجاب کا نوجوان کے پی, اور ان کے ایک جو ہے نا کلسٹر بنا لیا جائے. ہر 2-3 ماہ کے بعد جو ویوز شیئر ہوں گے. جو اب بلوچستان کے بارے میں جو ہے نا پنجاب کے نوجوان کی اپنی ایک پرسیپشن ہے ایسا ہی کہ جی بڑے جو ہے نا بالکل ان پڑھ لوگ ہیں, بڑے جو ہے نا خون خوار لوگ ہیں, حالانکہ ایسی بات نہیں. ابھی آپ دیکھیں لاسٹ جو آپ کا CSS کا جو رزلٹ آیا ہے, کافی جو ہے نا بچوں نے بیٹ کیا ہے, اور زبردست جو رزلٹس آئے ہیں. تو توجہ کی ضرورت ہے, اور ہمارا جو ہے چونکہ میری اپنی گورنمنٹ ہے فیڈرل میں جو ہے نا,
اور وہاں پہ بھی ہماری کوalition گورنمنٹ ہے. تو میرا اکثر اپنے دوستوں سے یہی گلا رہتا ہے کہ جی آپ لوگ جو ہے چیزوں کو سنجیدہ لیں. چیزوں کو جب تک سنجیدہ نہیں لیں گے جی. اب بات ہے بلوچستان, جیسے آپ نے سوال کیا جی مرض کا تو سب کو پتہ ہے کہ جی وہاں پہ یہ مرض ہے, اس کی تشخیص کریں نا, اس کی تشخیص کریں کہ جی ان کو کیسے ان چیزوں کو کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے. اس کے کاؤنٹر کرنے کا بہترین چیز یہ کہ اب دیکھیں ہمارے پاک فوج ہے, اس میں ڈسپلن ہے. ڈسپلن کی مین وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنے نوجوان کو بزی رکھا ہے, مصروف رکھا ہے. اس بارے میں تو ایک حدیث بھی ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا صحابہ کرام کے ساتھ نماز کے لیے تشریف لے جا رہے تھے مسجد, تو ایک بندہ تھا وہ جو ہے زمین کے اوپر لکیریں کھینچ رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اس بندے کے سامنے سے گزرے تھے آپ نے پڑھا سبحان اللہ, تو واپس جب وہ ہوئے تو وہی بندہ خاموش بیٹھا ہوا تھا. آپ نے بولا نعوذ باللہ. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ جی یا رسول اللہ جاتے ہوئے آپ نے سبحان اللہ پڑھا, آتے ہوئے آپ نے نعوذ باللہ پڑھا, وجہ کیا ہے؟ کہ جاتے ہوئے میں نے دیکھا کہ یہ بندہ مصروف تھا تو اس وجہ سے میں نے سبحان اللہ پڑھا. آتے ہوئے میں نے دیکھا یہ بندہ جو ہے فارغ بیٹھا ہوا تھا, کوئی نہ کوئی شیطانی حرکت اس کے ذہن میں ہوگی. بات یہ ہے کہ جب تک آپ لوگوں کو انگیج نہیں رکھیں گے, اب یہ سوشل میڈیا ہے, آپ مجھے بتائیں کہ جیسے اے آئی آ گئی, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آ گئی ہے, میں کہتا ہوں کہ یہ پیک ہے, یہ پیک ہے. تو اس سے پہلے چاہے جیسے آپ نے میڈم سے بات کی ثقافت کے حوالے سے, ڈراماز کے حوالے سے, فلموں کے حوالے سے, اس ٹائم چند ایک لوگوں کو چھوڑ کے جو ہے نا آرٹیفیشل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل اسی طرح سیاست میں آرٹیفیشل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اسی طرح جو ہے نا سوشل میڈیا پہ آرٹیفیشل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اسی طرح میڈیاز میں اکثریت آرٹیفیشل لوگوں کی. دیکھیے بات یہ کہ جو ہے نا جب تک گراس روٹس لیول سے لوگ اوپر تک نہیں پہنچیں گے تب تک آپ سسٹم کو چینج نہیں کر سکتے. ڈیفینیٹلی بالکل. تو اس کے لیے جو ہے نا بلوچستان سنجیدہ ہماری بہت گفتگو ہو گئی, ہم بڑے سیریس ہو گئے سارے. ویس کے پاس آتے ہیں, ویس کیا ہابیز, چلے آپ نے کہا اسپورٹس سے ہیں, گنگناتے بھی ہیں, آپ کے ساتھ اتنے اتنے بڑے فنکار بیٹھے ہیں, جھلک کی ساتھ میں. اچھا اس قسم کے کوئی آپ کو اچھا ویسے چلیں آپ سے ایک اوپینین لے لیتا ہوں. آج کی ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ کافی ڈسٹرب ہے مینٹلی طور پر. موسٹلی ہمارے جو نوجوان ہیں وہ باہر کا رخ کرتے ہیں, باہر جانے کا ان کی بڑی ایک خواہش ہوتی ہے. آپ کے بھی دل میں اچھا نہیں, میں نہیں سمجھتا باہر جانا, میں رہا ہوں باہر جا کے بھی, کینیڈا بھی رہا ہوں, لیکن جو آپ کو اس ملک میں مزہ ہے وہ یہ بات مطلب میں رہ کے 2 سال رہ کے واپس آ گیا تھا, وہاں جا کے نا وہ چیز فیل ہی نہیں ہوتی کہ اپنا ٹائپ کی کوئی چیز ہو. ایسا ہی ہر بندہ سیلفش ٹائپ کا لگتا ہے, اپنا ملک اپنا. یہاں پہ آپ اچھا کریں برا کریں, آپ کو ایک سب سے بڑے ہمیں فائدہ ہماری جو زبان ہے یہاں کی, مطلب ہم ایٹ لیسٹ اس میں بہت زیادہ. خاص طور پہ کیا کہو گے یار وہ ان نوجوانوں کو, آپ کی بات کو میرے خیال میں ہمارے میں باہر سے بہتر اپنے ملک میں ہی رہیں, یہیں پہ اسی کو سپورٹ کریں ہم لوگ زیادہ, تاکہ جتنا ہمارا ملک ترقی کرے گا ہم لوگ ترقی کریں. بالکل. میں خاص طور پر اپنے نوجوانوں سے کہوں گا, ویس کی آپ نے بات سنی, اگر میں پاکستان کی بات کرتا ہوں, جس طرح ہمارے چاروں صوبوں پہ کلچر مختلف ہیں, خاص طور پہ اگر ہم موسموں کی بات کرتا ہوں تو جیسے پاکستان کے موسم ہمیں 4 موسم ملتے ہیں, پیداوار کے لحاظ سے لے لیں, لوگوں کے لحاظ لے لیں, تو میرے خیال میں ہمارے ملک میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اور اگر ہم نادرن ایریا کا وزٹ کریں تو آپ کو سوئٹزرلینڈ یا کہیں اور جانے کی, آسٹریلیا جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم لمبی چھلانگ مارنے کی کوشش کرتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ آسٹریلیا شارٹ کٹ ہے, لیکن اب ایسی آپ نے بات سنی کہ جو اپنے ملک میں مزہ ہے, جو اپنے ملک میں آزادی ہے, وہ کہیں بھی نہیں. کیوں چلے آپ ہماری بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے. اور ایسے لگتا ہے جیسے یہ ہمارا اپنا گھر ہے اور ہم اس گھر کے بغیر کہیں رہے, یہ ہمارا اپنا گھر ہی ہے. اچھا چلے گا, آپ چونکہ ٹک ٹاکر بھی ہیں, کوئی آپ کو میوزک سے لگاؤ شو ہے؟ ہاں جی, سننے کی حد تک لگاؤ ہے, لیکن کبھی گنگنایا نہیں ہے میں. لیکن چلے آج آپ گنگنائیں تھوڑا سا چلے, ہم آپ کو اگر آپ برا بھی گنگنائیں گی تو ہم اپنے کان بند نہیں کریں گے, ہم سن لیں گے. میں نے نہیں گنگنایا, لیکن میں چاہوں گی کہ اگر آپ کے پاس کوئی اچھا سنگر ہے بلائیں تھوڑا. ہم نہیں, ہمارے پاس بہت اچھا سنگر ہے, لیکن ہم چاہتے ہیں تھوڑا سا بھی صبر تو کریں. چلے آپ کو پوئٹری کا شوق ہے, چلے سنگنگ تو نہیں, پوئٹری کا نہیں. کیوں جی, آپ کچھ جوانی کا ایسا واقعہ سنائیں جو آج دن تک آپ کو یاد ہو. چھوڑے
जवानी के बारे में, लड़कपन की बात करता हूँ। चलिए जवान तो आप नहीं जवान तो आप अभी भी हैं, लेकिन लड़कपन की बात करता हूँ। लड़कपन में थी बहुत सारे जो है ना, कोई एक आध वाक्य कोई मुख्तसर सा, मतलब कोई ऐसा नहीं है जो आपको आज भी जिसको आप ना भूलें। मैं जो है ना, चूँकि ये वाक्य भी मेरी जो है अपना सियासी उससे वाबस्ता है। अच्छा, तो मैं वो फरीद साहब सियासत से बाहर नहीं, चूँकि आपने वाक्य की अच्छा, बात की तो जो फील्ड होती है बंदा उसी की बात करेगा। ऐसे था कि एक दफ़ा जो है ना, मैं बहुत देर तक घर से, हालांकि हमारे इसमें बड़ों का ये होता है कि जी मगरिब की अजान से पहले पहले घर पहुँचे, ठीक, ये एक वो था। मैं काफ़ी लेट हो गया तो बाहर जो है ना पार्टी की चेकिंग वगैरह हम कर रहे थे। अच्छा। तो जब मैं घर पहुंचा तो मेरी जो है ना, वो आज तक मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर सका उस वक्त। मेरी वालिद साहब के साथ फर्स्ट टाइम जो है ना इस पे तकरार, एक लिहाज से मैं अपने आप को अभी तक गिल्टी महसूस करता हूँ सवाल से। तो मुझे जब मैं आया तो वालिद साहब बड़े परेशान थे, बड़े हालात के हवाले से कि जी आप किधर थे। तकरीबन कोई रात के 1:30-2 बज रहे थे। तो मुझे उस टाइम उसने बैग हाथ में पकड़ा कि निकल जाए घर से। अच्छा। तो वो अभी तक मुझे नहीं भूली है बात। जनाब बचपन का कोई वाकया आप सुनाएं। मेरी तो बचपन की शरारतें वही है जो मैं अभी करती फिरती हूँ। मैं एको एजुकेशन में पढ़ी हूँ ना। अच्छा। आर्मी पब्लिक स्कूल गुजरांवाला कैंट से। तो मुझे हम सारे इकट्ठे को एजुकेशन, अगर आप माइंड ना करें तो मैं और भी क्वेश्चन कर सकता हूँ। कर सकते हैं। माशाल्लाह आज भी आप बड़ी गुड लुकिंग हैं। तो जब को एजुकेशन में आप पढ़ती होंगी तो बहुत से स्टूडेंट आप पे फिदा होंगे। वही बताने लगी मैं वही बताने लगी हूँ। तो मुझे मेरी क्लास वाला कहती है कि वो लड़का रोज ना जब आप निकलती हो ना तो वो देख रहा होता है। तो मैंने उसको 2-3 दफ़ा नोटिस किया। मैंने तो कभी ध्यान ही नहीं किया। मैंने कहा ठहर उसकी आज मैं क्लास लेती हूँ। मैंने कहा मैं बताती हूँ उसके साथ मैं करती हूँ क्या। वो लड़कों के साथ खड़ा था, मैं गुजरी, मैंने अपना पेन नीचे गिराया जानबूझ के ना। वो लड़के जहाँ खड़े थे वो भागता हुआ आया कि मैं ना इसको पेन पकड़ाऊंगा तो इस बहाने मेरी इससे बात हो जाएगी। तो वो कहता है एक्सक्यूज़ मी, वो आपका पेन। मैंने कहा रखो नीचे। अच्छा। ये मेरा गिरा बना पेन है। मैंने कहा ओवर नहीं होना, छोड़ो मैं खुद ही उठा लूँगी। मैंने जब अपना पेन खुद उठाया, मैं कहा खबरदार ओवर स्मार्ट नहीं होना, मेरी चीज़ गिरी है मैं खुद उठा सकती हूँ। तो जो लड़के जो साथ खड़े थे कहते बस बहुत हो गई है तुम्हारी। तो जो मेरी सारी सहेलियाँ खड़ी थी ना उन सारों ने क्या कहते ये तुमने क्या किया। मैंने कहा नहीं, इसको अंदाज़ा होना चाहिए कि वो मुझे जिस तरह देख रहा है, जब तो मुझे बता रही है, अब दोबारा वो कभी इस तरह की जरूरत नहीं करेगा। आज अगर वो आपको देख नहीं, अभी मेरे जो क्लास वाले हैं ना, अब उनके बच्चे भी हैं, बड़ी अच्छी अच्छी पोस्टों पे हैं। और अभी हम जब मिलते हैं ना तो वो कहते हैं तुम शुरू से इतनी बदतमीज़ थी, कभी हम चाहते भी थे ना कि तुम्हें कहे कि तुम बहुत अच्छी हो तो हम डर जाते थे यार इन्हें चंडी मार देनी है। तो वो मेरा शुरू से ही बिहेवियर ऐसे था कि मैं लाइक समझती थी कि मैं लड़की कम लाइक लड़का हूँ। लेकिन मैं समझती हूँ लड़कियों का ये बिहेवियर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। देखे ना जो हमारे जो माशरे में जो लोग हैं, अब इतने स्ट्रॉन्ग, इतना आप सख्त नहीं होंगे तो आपको तो हाँ बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों झलक इस बात पे आप भी थोड़ा सा रोशनी डालें। बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही कह रही हैं, मैं इत्तेफाक करती हूँ इनकी बात से। जी ऐसे ही है। चलें हम अब प्रोग्राम की क्लोजिंग की तरफ जाते हैं। हमारे नाजरीन को आज के दिन के हवाले से क्या खूबसूरत सा मैसेज आप डिलीवर करेंगे? सबसे पहले तो उनको ईद मुबारक कहूँगी जो हमें इतनी देर से देख रहे थे लेकिन हमने ईद मुबारक नहीं बोला, ये हमसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। मैंने शुरू में कहा था सॉरी, हमने बोला था, मैंने सबसे पहले आपने नहीं बोला होगा। मैं अपनी गलती मान रही हूँ। तो मैं ईद मुबारक कहूँगी और मैं कहूँगी कि आप जिस फील्ड में जाएं, जिस चीज़ का शौक है, कोई भी काम करें लगन के साथ करें तो अल्लाह पाक आपको कामयाबी ज़रूर देगा इंशाअल्लाह। अफरीद साहब जी, मैं तो इस मौके पे जो है ना यही कहूँगा कि ईद के हवाले से जो ये खुसूसन जो हमारी ईद उल अज़हा की हुआ है जी, इसमें जो है ना सबसे जो मेन चीज़ है वो बर्दाश्त का मैसेज जो है पैगाम है कि जी जिस तरह की जो सुन्नत इब्राहिमी को जो हम याद करते हैं तो इस्माईल अलैहिस्सलाम ने जो है ना काफ़ी सारी बर्दाश्त का जो है ना उसने मुज़ाहरा किया। तो उस चीज़ की तकीद करते हुए हमें जो अदम बर्दाश्त का जो हमारा जो माहौल है, जो माशरा है, हमें उस घुटन से बाहर निकलने की। बहुत खूबसूरत। वैसे क्या कहेंगे आप? जी मैं तो सबसे पहले सबको ईद मुबारक कहूँगा और ये कहूँगा कि अगर किसी को नाराज़ है तो उसको जाके मना ले, माफ़ कर दे, तो आपस में लोग मिलजुल के अच्छे तरीके से रहे सारे। बेशक ईद तो त्यौहार ही ऐसा है कि जिसमें आप एक दूसरे से मिलें। मैं कहूँ जी, मैं ये कहूँगी कि जो आपके हल्का अहबाब में लोग हैं, सबसे पहले आप अपने जो करीबी हैं उनका एहसास करें, उनका ध्यान करें। आप देखें कि किन लोगों ने कुर्बानी नहीं की है, आप उनका हिस्सा ज़रूर बने, उनको अपने साथ शामिल करें ताकि उनके अंदर एक एहसास ना हो कि वो कुर्बानी नहीं कर सके हैं। तो उनको मिलाएं अपने साथ
اور اس دن کو ان کے ساتھ سیلیبریٹ کریں، نہ کہ جن لوگوں نے بہت بڑی بڑی قربانیاں کی ہوتی ہیں آپ دکھاوے کے طور پہ ان کے گھروں میں بھیج رہے ہیں کہ جی میں نے بھیجنا ہے، وہ خوش ہو جائیں گے. میں بالکل ایسا نہیں کرتی ہوں. میں دیکھتی ہوں کہ میرے ارد گرد میرے ساتھیوں میں سے جس نے قربانی نہیں کی ہے میں ان کے گھروں میں بھی جاتی ہوں، ان کو بلاتی بھی ہوں تاکہ ہم اس دن کو جیسے خود سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو ان کو بھی میں کوشش کرتی ہوں کہ وہ اسی طرح ہی میرے ساتھ وہ سیلیبریٹ کریں. جی تو آج کی عید شو سے فی الوقت اتنا ہی، اور اپنا بہت سارا رکھنا ہے اپنے خیال اور اپنے ارد گرد چاہنے والوں کا بھی، جتنے بھی آپ کے ارد گرد، جیسے کہ میم نے بھی کہا آپ کے ارد گرد آپ کے سراؤنڈنگ میں جتنے بھی جو ہیں ڈیزرونگ لوگ ہیں ان کا رکھنا ہے آپ کو چاہیے کہ آج عید کی خوشیوں میں ان کو آپ ضرور شامل رکھیں. اور اسی کے ساتھ اینڈ پہ میں پھر اپنے تمام جو ہمارے خوبصورت گیسٹ ہیں میڈم اسما بٹ صاحبہ، ویس، افرید صاحب اور جھلک، ان تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں کیونکہ آج کا دن بڑا مصروف دن ہوتا ہے. ظاہری بات ہے ان لوگوں کے گھر میں بھی بہت سے کام ہوتے ہیں، قربانی بھی کرنی ہوتی ہے، عزیز و کار کو بھی ملنا ہوتا ہے، ڈشیں بھی تیار کرنی ہوتا ہے، مہمانوں کا بھی انتظار ہوتا ہے. تو اس کے باوجود یہ آج اگر ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے تو ہم ان کے دل سے شکر گزار ہیں. تو ناظرین اسی کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ عید کے بعد یا پھر اگلی عید پہ آپ سے ہم ضرور ملاقات کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.